الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. شیخ بلال صاحب نے کچھ میرے خیال میرے بارے میں بتایا، لیکن ان کی جو ان کے نمبرز ہیں وہ شاید تھوڑے سے آف ہیں. میرا نام عبداللہ ہے. میری عمر 18 سال ہے. میں تھوڑا مختصراً اپنے بارے میں بتا دوں. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے حفظ مکمل کیا 10 سال کی عمر میں. اس کے بعد میں ساتھ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرتا رہا. 7ویں سال 7th گریڈ تک میں نے اسکول پڑھا. اس کے بعد میں نور العلم میں جو عربک 1 کا ایئر ہے اس کے اندر میں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی. میں 4 سال میں نے یہاں پڑھے، اور انہی 4 سال میں نے نور العلم کے جو ابتدائی 4 سال ہیں جو کہ عربک ایئر 1 سے شروع ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے IGCSE بھی کیا اور A لیول بھی کیا پرائیویٹلی ایک یہاں پہ انسٹیٹیوٹ سے. اس کے بعد 2018 میں میں پاکستان کراچی گیا انڈر گریجویٹ تعلیم کے لیے. اسی NUI میں جو وقت گزارا تھا اسی کے بیس پہ، یعنی کہ دینی تعلیم حاصل کرنے میں کراچی گیا، اور 2 سال میں نے وہاں گزارے. اور اس سال میں واپس آیا ہوں بغیر امتحان دیے، فائنل ایگزام دیے بغیر. فائنل ایگزام اس لیے نہیں دیے کیونکہ فائنل ایگزام ہوئے نہیں COVID-19 کی وجہ سے. یہ تو جی انشاءاللہ ان قریب ہونے والے. یہ تو کچھ میرے بارے میں تھا، لیکن میں جو یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے بارے میں نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتاؤں جن کو آئیڈیل سمجھا جانا چاہیے اور جن کو دیکھا جانا چاہیے. اب آپ لوگ شاید سمجھیں کہ میں نے 18 سال کی عمر میں اسلامیات میں بھی انڈر گریجویٹ تعلیم حاصل کر لی، A لیول بھی کر لیا وغیرہ وغیرہ. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ویسے تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے یہ توفیق ملی کہ اور مجھے یہ اپرچونٹی ملی کہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی فخر کیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں اور اسلامی تاریخ بھی دیکھیں اور دنیا کی تاریخ بھی دیکھیں پچھلی چند صدیوں کی، جب کہ دنیا کے اندر اسلامی دینی مدارس بھی وجود میں آئے، یونیورسٹیاں بھی وجود میں آئیں، لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگ گئے، تو ان لوگوں کی جو تعلیمی زندگی ہوتی تھی، علمی زندگی ہوتی تھی، وہ کیسی ہوتی تھی. سب سے پہلے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دور نبوی کے آخر میں یمن جب فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے گورنر کے طور پہ بھیجا. اور اس کے متعلق ایک مشہور حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ فیصلہ اگر کریں گے تو کس چیز کو بنیاد بنا کے کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ قرآن کو بنیاد بنا کے فیصلہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز کتاب اللہ میں نہیں ملی تو پھر آپ کس چیز کو بنیاد بنائیں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول یعنی اللہ کے رسول کی سنت کی بنا پہ فیصلہ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر کوئی چیز آپ کو سنت رسول میں بھی نہیں ملی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہوں کتاب اور سنت کی بنا پہ قیاس کے ذریعے اس کے اوپر دوسرے فیصلوں کو دوسرے مسائل کو قیاس کر کے فیصلہ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسولہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے رسول کے رسول کو، یعنی اپنے رسول کے نمائندے کو
اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اپنے ذہانت سے ایسے جواب دیے اور اپنی سوچ کے متعلق ایسی بات بتائی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت جو کہ نہ صرف نبی تھے بلکہ عالمی تاریخ کے ایک عظیم لیڈر تھے، وہ بھی اس سے موافق تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ کوئی 60 سال کے بزرگ نہیں تھے، کوئی پوری زندگی جو ہے کسی حکومت کے اندر ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی جو ہے کئی دہائیوں تک کوئی کسی تعلیمی ادارے سے منسلک نہیں رہے تھے، بلکہ یہ ایک 18 سال کے نوجوان تھے۔ تو اس زمانے میں نوجوان ایسے ہوتے تھے۔ اسی طرح اگر اسلامی تاریخ کی دیگر شخصیات کو دیکھ لیں، میں صرف چند شخصیات کو آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ فقہ کے ایک عظیم امام رہے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بالکل نوجوان تھے اور ان کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، تقریباً 12-13 سال کے نوجوان ہوں گے۔ اس وقت وہ اس زمانے کے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں عالم اسلام کے عظیم ترین تعلیمی ادارے تھے، تعلیمی اداروں میں سے ایک تھا جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ تھا، جہاں پہ عالم اسلام کے بڑے بڑے فقہا جمع ہوتے تھے اور فقہ کی تدوین کرتے تھے، اسلامی احکام کی تدوین کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو مسلمانوں کے مسائل تھے ان کو کس طرح سولو کیا جائے، کس طرح حل کیا جائے، اس کا کوئی ایک مدون طور پہ ایک کمپائلڈ طور پہ جمع نہیں ہوئے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی اس زمانے کے سب سے بڑے انٹلیکچوئلس کی، جو کہ یہ کام کرتے تھے کہ اسلامک لاء کی جو جزئیات ہیں، ان کے جو احکام ہیں، ان کو کمپائل کرتے تھے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ایک ایسی حالت میں جب ان کی داڑھی بھی نہیں آئی ہوئی تھی، 12-13 سال کی عمر میں، وہاں پہ گئے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے داخلہ لیا اور اس کمیٹی کا حصہ بن گئے۔ ایک کتاب ہے الجواہر المضیہ، اس کے اندر جو ہے تاریخی شخصیات کا ذکر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 999 کتابیں تصنیف کی۔ اب بات یہ ہے کہ 999 کتابیں تصنیف کرنا یہ آج کل کے زمانے میں تقریباً ناممکن بات لگتی ہے، حالانکہ آج کل کے زمانے اور اس زمانے کو دیکھے جائے تو آج کل کے زمانے کی جو کتابیں تصنیف کرنے کے آلات ہیں، جس طرح قلم ہے اور اس کے بعد کمپیوٹرز ہیں جس کے اوپر آپ ڈاکیومنٹ بنا سکتے ہیں، تو آج کل ایک کتاب تصنیف کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، شاید اس زمانے میں 50 کتابیں تصنیف کرنے میں اتنا وقت لگتا ہوگا، کیونکہ وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے، لکھنا بھی آسان نہیں تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 999 کتابیں کیسے تصنیف کر لیں؟ کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی ٹین ایج میں شاید 14-15 سال کی عمر میں اس معیار تک پہنچ گئے تھے جتنے میں آج جو ہے شاید 30-32 سال کی عمر میں لوگ جو ہے تعلیم حاصل کر پاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے انسان کچھ الگ ان کی سائیکالوجی تھی اور آج کچھ الگ تھی۔ انسان تو وہی تھے اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی۔ بات یہ ہے کہ آج کے تعلیمی ماحول کی وجہ سے یہ بات ہمارے ذہن کے اندر آ گئی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم 30 سال کے ہو جائیں گے، 40 سال کے ہو جائیں گے، لیکن ہم ایک خاص معیار سے آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نہ دیکھیے، آپ تاریخ پڑھ کے آپ تاریخ کے عظیم شخصیات کو دیکھیے کہ وہ کس معیار پہ تھے۔
اور یہ صرف پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، آج بھی آپ کو ایسی شخصیات مل جائیں گی جو کہ اس طرح کے معیار کو پہنچی ہوئی تھیں۔ ہمارے اساتذہ کے استاد ہیں، آپ کے جو اساتذہ آپ کو پڑھائیں گے ان کے بھی استاد ہیں، حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ۔ وہ اس زمانے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلامک جورسٹس ہیں ان میں سے ایک ہیں، جو کہ اس زمانے میں زیادہ نہیں ہیں۔ ان کی بھی ماشاءاللہ درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں تصنیفات ہیں، اور ایسی شخصیت ہیں جن کو پورے اسلامی دنیا کے اندر بہت قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اب ان کی بھی اگر آپ نوجوانی کو دیکھیں تو انہوں نے 17 سال کی عمر میں ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی تھی اسلامیات میں، جو ہمارا 8 ایئر کورس ہوتا ہے عالمیت کا، اس کے 8ویں سال جو دور حدیث جس کو کہتے ہیں وہ مکمل کر لی تھی، اور تمام جو کلاسیکل اسلامک ٹیکسٹ ہیں ان کو پڑھ لیا تھا انہوں نے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ نوجوانی میں اس معیار کو پہنچ جاتے ہیں وہی پھر زندگی میں آگے جا کے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ اب جو لوگ ہمیں سے نوجوان ہیں میرے جیسے، ان کے لیے تو یہ سبق ہے، لیکن جو لوگ زیادہ عمر کو پہنچے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس کو دیکھ کے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا سکتے ہیں کہ ہم اگرچہ ہم نے زندگی کے پچھلے حصے میں وہ نہیں کیا جو وہ لوگ کر چکے ہیں، لیکن ہم ابھی پھر بھی کر سکتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے اکثر پروفیشنلز ہیں، کام کر رہے ہوں گے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، لیکن آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ایسا کام ہے کہ ہم اس کے ساتھ کچھ اور نہیں کر سکتے، بلکہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو ایک فل پوٹینشل پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ آپ جتنا بھی کام کر رہے ہوں، آپ دن میں 12 گھنٹے بھی کام کر رہے ہوں، 16 گھنٹے بھی کام کر رہے ہوں، تو پھر بھی آپ کے زندگی کے اندر کچھ پوٹینشل باقی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو آپ کی زندگی کے اندر پوٹینشل باقی ہے اس کو ضائع نہ کیجیے، بلکہ آپ ماشاءاللہ آپ نے ایڈمیشن لیا یہاں پہ، تو آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے پوٹینشل کو یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اگر 3 گھنٹے کی جو کلاسز ہوتی ہیں ہفتے میں 4 دن وہی پڑھیں تو آپ کے لیے کافی ہوگا، بلکہ آپ جو ہے جس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں کہ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر غور کیجئے کہ ہماری پوٹینشل ہے کیا۔ بہت ممکن ہے کہ اگرچہ آپ فل ٹائم جاب کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ جو یہاں پہ نور العلم میں پڑھیں گے اس کے اندر بھی آپ چند سالوں کے اندر مہارت حاصل کر لیں۔ لیکن اس کے لیے میرے خیال ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ اپنی پوٹینشل کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں تقریباً 4 سال یہاں بھی پڑھا ہوں نور العلم میں بھی، اور ساتھ میں نے جس طرح بتایا GCSE اور A لیول بھی کیا ہے، اور 2 سال میں کراچی میں بھی پڑھا ہوں جو کہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں پڑھا ہوں، جو کہ اسلامی تعلیم کی دنیا میں عظیم مراکز میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں نے دیکھی ہے، یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی، لیکن میں نے یہ بات آبزرو کی ہے اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کہیں یہ نہیں سوچ سکتے کہ میرا صرف یہاں ہونے سے، کسی کورس میں انرول ہونے سے مجھے کوئی بہت بڑی چیز حاصل ہو جائے گی، بلکہ جو کچھ آپ کو حاصل ہوگا وہ آپ کی اپنی محنت سے حاصل ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا فضل ہونا ہے تو سب سے بنیادی شرط ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو جو کچھ بھی حاصل ہوگا آپ کو اپنی محنت سے حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ عربک کورس کے اندر آپ نے انرول کیا ہے، تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عربی لکھنی آ جائے، عربی پڑھنی آ جائے، عربی بولنی آ جائے، لیکن آپ کا صرف انرول کرنے سے اور انرول کرنے کے بعد صرف کلاسز میں آنے سے بھی آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہو جائے گی، بلکہ آپ کو جو ہے خود محنت بھی کرنی پڑے گی، اور آپ کو اگرچہ آپ صرف کلاس کے اندر ہی محنت کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا دن
اسی پہ لگاتے رہیں. آپ کلاس کے اندر بھی محنت کریں, کلاس کے باہر بھی, جو بھی آپ کو وقت ملے. ہمارے پاس بہت سارا وقت بھی ہوتا ہے جو کہ ہم ضائع کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, آفس میں کام کرتے ہیں, آپ آدھا گھنٹہ روزانہ جاتے ہیں آفس, آدھا گھنٹہ واپس آتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کلاس جو آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں اس کی ریکارڈنگ سن لیں, یا پھر آپ کوئی چیز اگر یاد کرنے کے لیے دی گئی ہے تو آپ یاد کر لیں, ووکیبلری یاد کر لیں, عربی کے ووکیبلری استعمال کریں. ادھر ادھر جو سائنس ہوتے ہیں عربی, ہم تو ماشاءاللہ عرب ملک کے اندر رہتے ہیں تو ان کو پڑھیں. تو غرض یہ ہے کہ آپ ہر وقت آپ کو یہ ذہن کے اندر ہو کہ میں جو یہ کام کرنے آیا ہوں اس کو میں نے مکمل کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنے کا جذبہ ہو. میرا خیال میں کہ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی. باقی جو اہم باتیں تھیں وہ اساتذہ کرام فرما چکے ہیں, تو میں کچھ یہی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا. جزاکم اللہ خیر.